القلب شجون والہم شجون، دلزار چنا جان زیر چنوں، دلزار چنا جان زیر چنوں، پت اپنی پت میں کاسے کہوں، پت اپنی پت میں کاسے کہوں، برا کون ہے تورے سوا جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا الروح فداک فزد حرقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، یک شعلہ دیگر برزن عشقا، برتن من دھن سب پھونک دیا، برتن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیار جلا جانا، یا رسول اللہ اللہ، یا رسول اللہ، بس خانہ خام نوائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احبا ناطق تھا، ناچار اس راہ پڑا جانا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین کرام، نبی پاک صاحب اللہ سیاح اخلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا صفات ہیں، ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں ہر لحظہ ہر وقت کیا کرنا ہے اس کے متعلق آپ نے ہمیں بتایا ہے، اور یہ زندگی جو کو ہم گزار رہے ہیں، جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر ہماری تربیت ایسی ہو رہی ہے کہ شاید ہم نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں، یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی وقت ہمیں دنیا میں غم نہ آئے، ہمیشہ خوش رہیں اور اس دنیا سے جائیں بھی نہیں، یعنی اس کو ہم دوسرے لفظوں میں جنت بنانا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی، یہ اللہ نے دار الامتحان بنایا ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پریشانیاں امتحان ہر چیز ہونی ہے، جو اس حقیقت کو مان کر جیتا ہے اس کی زندگی کامیاب ہے، جو اس حقیقت سے روگرداں ہے، جو اس حقیقت سے منہ موڑتا ہے وہ ایک ناکام زندگی بسر کرتا ہے، ایک بزدلانہ زندگی بسر کرتا ہے، جو اتنی بڑی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو میں نے دنیا سے جانا ہے، ہر چیز کے متعلق اس کی تیاری ہو، سردی آئے گرمی آئے شادی بیاہ ہر چیز کی تیاری اس کی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایسی حقیقت، ایسی ریالٹی جس کا انکار اس روئے زمین پر کوئی انسان نہیں کرتا، اس کا کوئی عقیدہ ہو کوئی مذہب ہو، دنیا سے جانا۔ اب یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہتا ہوں کچھ قیامت کی نشانیاں، لیکن آخر کے اندر بہت اہم چیز، یہ بھی بہت اہم ہے، بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ قیامت کا تصور، قیامت کا تصور دین ہمیں کیا دیتا ہے، سائنس کیا دیتی ہے،
باقی ادیان کے اندر قیامت کا کیا تصور. اس کو ہم مختصراً، زیادہ تفصیل نہیں، اس کو ہم مختصر سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہم اس کو اگنور کر کے جینا چاہتے ہیں. ہم اس کو اپنی زندگی سے، اپنے ذہن سے دور رکھ کے جینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یہ سب کچھ ہونا ہے. جب ایک چیز لازماً ہونی ہے، آپ باہر جائیں، دھوپ سے بچنا چاہیں، آپ کہیں کہ گرمی کا موسم نہ ہو، آپ پنجاب میں رہیں، فیصل آباد میں رہیں اور یہ سمجھیں کہ گرمی کا موسم ہی نہ ہو، پسینہ آئے نہ، یہ ممکن نہیں. آپ کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس حقیقت کو قبول کرنا چاہیے. جب آپ اس حقیقت کو قبول کریں گے، سردی گرمی کی حقیقت کو قبول کریں گے، اس کے مطابق آپ کا ذہن نفسیاتی طور پر تیار ہونا شروع ہو جائے گا. آپ سردی آئے گی، گرمی آئے گی، زیادہ پریشانی میں نہیں جائیں گے. اسی طرح جب ہم اس حقیقت کو مان لیں گے کہ میں نے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ امورٹل نہیں ہے، یہ ایک دن فنا ہوگی، یہ قدیم نہیں ہے، ازلی نہیں ہے، ابدی نہیں ہے، اس نے ایک دن بنا ہے، ایک دن اس نے ختم ہونا. تو لہٰذا جب ہم اس حقیقت کو، اپنے مرنے کی حقیقت کو مان کر جیتے ہیں تو زندگی ایک اچھی زندگی، جس طرح ہمارے سلف صالحین نے گزاری. وہ ایک مقصد زندگی، میرٹ پہ جیتے تھے، ہر کام میرٹ پہ کرتے تھے، ان کا ایک مقصد تھا جس کو ہم فراموش کر چکے ہیں. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ہم جینا چاہتے ہیں وہ جینا جس میں غم نہ ہو، ہم جو وہ جینا چاہتے ہیں جس میں دکھ نہ ہو، ہمیشہ خوشی خوشی ہو، کبھی مرنا نہ ہو. یہ دنیا میں پاسبل نہیں، اس دنیا میں ممکن نہیں ہے. اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کی کچھ نشانیاں بھی بتائیں. اس دنیا سے بھی جانا ہے اور ایک دن اٹھنا بھی ہے. یہ قرآن پاک کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے. قرآن پاک میں جن علوم کے بارے میں بحث کی گئی ہے، قرآن پاک میں جن کو بیان کیا گیا ہے، جن کا انکار کفار کرتے تھے، ان میں سے قیامت ہے. وہ کہتے تھے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہیں کہتے ہیں عِظَامًا کہ کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی، کیا ہم دوبارہ پھر جئیں گے؟ ایک کافر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے ہاتھ میں ہڈی پکڑی ہوئی تھی. اب اللہ نے اس کا قول بھی قرآن میں ذکر کیا. وہ کہتا ہے مَن یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین میں. کون ہے اس ہڈی، اس کو جب یہ بالکل ہڈی ہو چکی ہے، مٹی ہو جائے گی، بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گی، کون ہے جو اس کو جلائے گا، کون ہے جو اس کو زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، سے فرمائیے قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، فرمائیے جس نے اس کو سب سے پہلے پیدا کیا، جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندگی، جب کسی چیز کا مادہ ہی نہیں کرنا تھا، کسی چیز کا میٹیریل ہی نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں آپ نے گھر بنانا ہو، اور گھر بنانے کے لیے آپ کو سب سے لازمی شے کیا ہے؟ آپ کے پاس اس گھر کا میٹیریل ہو. پھر آپ اسکیچ بناتے ہیں کس طرح، پھر اس کا خاکہ کھینچتے ہیں. جب بن جائے، میٹیریل موجود ہو، ایک دفعہ بن جائے تو پھر دوبارہ ویسا گھر بنانا آسان ہے. یہ انسانی سمجھ ہے، انسانی عقل ہے، انسانی شعور ہے. اللہ نے اس کے متعلق قرآن پاک میں فرمایا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ احمان والے ہیں. یہ دوبارہ پیدا کرنا انسانی سمجھ میں آسان ہے، اللہ پر زیادہ آسان ہے. آپ کی سمجھ یہ کہتی ہے، انسانی سمجھ یہ کہتی ہے جب ایک چیز بن گئی، اس کا ماڈل بن گیا، اس کی تصویر ہمارے سامنے آ گئی، دوبارہ اس کی تصویر بنانا، دوبارہ ویسا مکان بنانا، ویسی چیز بنانا آسان ہے. اللہ نے فرمایا اس کو جواب دیجیے، جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ زندگی دی تھی وہ دوبارہ پھر زندگی دے گا. تو قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر ہے. کفار کہتے تھے، مثالیں دیتے تھے، جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی مٹی ہو جائیں گے، جب ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، کیا دوبارہ ہم جئیں گے؟ نہیں ہو سکتا. ان ہی اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا، یہی قول جو ہم آج کر رہے ہیں، یہی کفار کہتے تھے. ان ہی اللہ حیات الدنیا، دنیا کی زندگی ہی زندگی ہے، زندگی صرف ایک ہی ہے، بس ہم نے یہی جینا، یہی مرنا ہے، لہذا کھا لو، پی لو، موج کر لو. ایک سیکولر سوچ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرے دوبارہ اٹھیں، یہ ممکن ہی نہیں. ایک دنیاوی زندگی ہے، اس کو اچھے طریقے سے جی لو، موج مستی کرو، جو کرنا ہے کرو، کسی حلال حرام کی تمیز نہ کرو. تم حلال حرام کی تمیز کرو گے تم باؤنڈ ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی میں خوشیاں نہیں رہیں گی. تو لہذا اس وجہ سے وہ کہتے تھے قیامت کا کوئی تصور نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے بھی، اپنی حدیث کے ذریعے بھی سمجھایا کہ قیامت ہے، یہ ہو کر رہے گا. جس طرح دنیا شروع ہوئی اسی طرح ختم بھی ہوگی. اب اس کے متعلق کیا قرار میں آپ کے سامنے بات کروں گا. پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں.
اور وہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ جو سرکار نے فرمایا ویسے ہوا، جس طرح یہ سب کچھ ہوا اس طرح قیامت بھی آئے گی۔ ہمارے کمزور ایمان والوں کو سمجھانے کے لیے ہمیں نشانی بتائی گئی، یہ جب ہوگا، جب ایسی ایسی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویکثر الجہل۔ سرکار نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے علم اٹھ جائے گا، جہالت کثرت سے ہوگی۔ اچھا، اس مہینے کے اندر جو ابھی گزرا ہے، ہمارے بہت بڑے جو علماء دنیا سے گئے ہیں ایک مہینے کے اندر، اب ہم یہ سمجھتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کوئی یہ خیال ہے علم تو بہت بڑھ رہا ہے، علم تو بہت بڑھ رہا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، جو جدید کمیونیکیشن کے جتنے بھی گیجٹ ہیں ان کے ذریعے علم تو بہت بڑھ رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ کتابت بہت ہوگی، لکھا بہت جائے گا لیکن علم کم ہوگا۔ لکھنا اور شے ہے، نیٹ پہ آپ کو ہزاروں لاکھوں کتابیں ملیں گی لیکن پڑھنے والے کہاں ہیں، اس کی تحقیق کرنے والے کہاں ہیں؟ ہمارے علماء کی ایسی کتابیں ہیں جو انٹرنیٹ کے دور سے پہلے ایک کتاب کی انہوں نے لکھی، اس کی تخریج کی کہ حدیث کس کی کتاب میں ہیں، کئی کی کتابوں کے حوالے دے دیے، یعنی اس کو بالمشافہ پڑھا، کتابیں لی، اس کو پڑھا، پھر اس کا حوالہ دیا۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہو رہا، ہم صرف کتابت کو علم کہہ رہے ہیں، لکھنے کو علم کہہ رہے ہیں۔ لکھنا علم نہیں ہے، اس کو سیکھنا سمجھنا یہ علم ہے، اس کو جاننا، اس کی آگاہی حاصل کرنا، اس کے بارے میں شعور لینا یہ علم ہے۔ علم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم آگے میسج آیا فارورڈ کر دیں، کتاب آگے فارورڈ کر دیں، یہ علم نہیں ہے۔ لہذا علم کم ہو رہا ہے، کتابت بڑھ رہی ہے، لکھنا بڑھ رہا ہے، لکھاری بڑھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ کو طرح طرح کی پوسٹ ملیں گی، لیکن وہی بات ہے علم کا بڑھنے کا مطلب کیا ہے، ان انسانی سینوں میں وہ علم آئے، لوگ اس کو سمجھیں، آگے پھیلائیں۔ پھر فرمایا جہالت کثرت سے ہوگی، ویکثر الزنا، زنا کی کثرت ہوگی، بدکاری کی کثرت ہوگی، ویکثر شرب الخمر، شراب بہت پی جائے گی۔ ایک حدیث پاک کے اندر ہے شراب کا نام بدل دیا جائے گا، شراب کا نام بدل کر اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں آپ کو پتا کیا نام استعمال ہوتا ہے، تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہمارے ہاں پوری ہوئی۔ پھر فرمایا یقل الرجال ویکثر النساء، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ یہاں تک کہ ایک عورت کے لیے 50 عورتوں کے لیے ایک مرد ہوگا، یعنی ان کی کفالت کرنے والا ایک مرد ہو جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانی پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی حدیث میں کچھ نشانیاں بیان کی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے، ایک شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کی متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ حضور نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کر دی جائے اس وقت قیامت کا انتظار کرنا۔ اب صحابی نے عرض کی کیف اضاعتها یا رسول اللہ، وہ امانت ضائع کیسے ہوگی، امانت کو ضائع کیسے کیا جائے گا؟ کیفیت پوچھی، آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ نا اہل کے سپرد کر دیا جائے، جب حکم دنیاوی معاملہ، اخروی معاملہ یعنی منصب، جب منصب غیر اہل کے سپرد کر دیا جائے فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب جو کام جس کے کرنے کا ہے اس کو نہ دیا جائے، ایک نا اہل کو یعنی ڈی میرٹ کر دیا جائے، جو میرٹ سیٹ کیا گیا اس پہ عمل نہ کیا جائے، بلکہ کسی سفارشی کو وہ منصب دے دیا جائے، دنیاوی منصب حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فائدہ لینے کے لیے کسی نا اہل کو وہ منصب سپرد کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا وہ قیامت، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ تو یہ نشانی کافی حد تک ہمارے یہاں پوری ہو چکی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا قرب قیامت کیا ہوگا، لوگ مسجدوں میں آئیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، دنیاوی باتیں ہوں گی۔ فرمایا ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں ہے، ان کے قریب مت بیٹھنا۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، حضور نے فرمایا ایک شخص مسجد میں آئے گا، نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے بغیر چلا جائے گا، نماز ہی نہیں پڑھے گا، مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے بغیر چلے گا، لوگ مسجدوں کو اپنا رستہ بنا لیں گے۔ یہ بھی کافی حد تک ہو رہا ہے۔ ایک مستری آتا ہے، سارا دن مسجد میں کام کرتا ہے، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، کھانا کھانے چلا جاتا ہے، جب سارے نمازی چلے جاتے ہیں پھر آ جاتا ہے، نماز ہو گئی، حالانکہ وہی مسلمان ایک شخص آج نے دیکھا ہوگا، لوگ آتے ہیں پیشاب کرتے ہیں، نماز کا وقت ہو نماز نہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں، مسلمان۔ تو سرکار نے فرمایا مسجدوں میں لوگ آئیں گے لیکن نماز پڑھنے کے لیے نہیں،
مسجدوں میں دنیا کی باتیں ہوں گی. میں بڑی تلخ حقیقت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہم مسجدوں میں آتے ہیں، ٹائم سے پہلے آ گئے، اذان کے وقت آ گئے، چاہیے تو یہ آپ آ کے ذکر کریں، تلاوت کریں، اللہ کا نام لیں، سرکار پہ درود پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا حال کیا ہے؟ مسجد میں آئے غیبت شروع، چغلیاں شروع، دنیاوی گفتگو شروع. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مسجد میں آ کر بھی گناہ کما رہے ہیں؟ غیبت کرنا تو بازار میں جائز نہیں، مسجد میں کیسے جائز ہوگا؟ کسی مسلمان کا عیب کسی دوسرے کو بیان کرنا جو اس میں ہو. اسی طرح غیبت، چغلی، برائیاں، بدگمانیاں، یہ سب ہم مسجد میں صف کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا مسجد میں آئیں تو یاد رکھیے گا، دل اور زبان دونوں سنبھال کر آئیں. زبان بھی سنبھال کر آئیں، دل بھی سنبھال کر آئیں. دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے زبان آپ کی خود بخود رک جائے گی. اس کو غیبت، چغلی، برائیاں، طرح طرح کی تنقیدیں، ان سے دور کر لیں. مقصد طریقے سے مسجد میں آئیں، وگرنہ قیامت کی نشانی ہے. لوگ مسجدوں میں آئیں گے، دنیاوی باتیں کریں گے، پھر ایک قیامت کی نشانی یہ ہے مسجدوں کی خوبصورتی بہت ہوگی، بہت خوبصورتی ہوگی، مسجدیں بہت خوبصورت بنے گی، لیکن دل ویران ہوں گے. دلوں کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہے. بڑی مسجدیں منقش ہے، یہاں بھی بڑی اچھی چیزیں لگی ماشاءاللہ، تقریباً ہر مسجد میں ایسے اچھا تعلیم ہے، دیواروں پر بڑی اچھی نقش و نگار ہوا ہے، پتھر لگا ہوا ہے. لیکن ہم اپنے دلوں پر خود چیک کر لیں، اپنے دلوں کا خود تجزیہ کر لیں. جب نماز پڑھتے ہیں ہماری توجہ اللہ کی طرف کتنی ہوتی ہے، ہمارا خشوع و خضوع کتنا ہے، ہم کتنا اللہ کے رسول کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ رسول کی کتنی ذات چاہنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. تو یہ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جو حضور نے بیان کی، پوری ہو رہی ہیں. انشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے، تو اس وجہ سے یہ جو ایک دوسرا موضوع ہے بڑا اہم، اس کے ساتھ یہ بھی بہت اہم تھا. وہ یہ ہے کہ قیامت کا تصور، کیونکہ ایک نیا تصور آ گیا نا کہ آپ، کیونکہ ہم بات مان کے قرآن کی، سنت کی، اب نیا چیز آ گئی کہ ان کو یہ کہو کہ عقلی طور پہ کیسے ثابت ہے کہ قیامت آئے گی، یہ سب کچھ ہوگا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایک وسوسہ ایسا ڈال دیا جائے تو ان چیزوں سے ویسے دور ہو جائیں، خوف کرنا چھوڑ دیں. یاد رکھیے گا جتنے سماوی دین تھے، جتنے آسمانی دین تھے، سب کے اندر قیامت کا تصور موجود ہے. یہودیت، نصرانیت، یعنی ڈیوائن میسج جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ کے احکام پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، خواہ وہ صحیح ہے خواہ غلط ہے، مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی، ان تمام کی کتابوں میں قیامت کا تصور موجود ہے. میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ بیان کرتا ہوں، ساتھ معجزہ بھی ہو جائے گا، اور آپ نے جو قیامت کے متعلق بتایا یہ پتہ چلے. آپ کا ایک دوست تھا، آپ وہ فوت ہو گیا. یہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے، لیکن یہ گوسپل آف جان میرے سامنے، اس میں بھی لکھا ہے. آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی بہن آئی اور اس نے آ کر عرض کی کہ میرا بھائی فوت ہو گیا. اب وہ آپ یہاں موجود نہیں تھے، میں آپ کو اطلاع دینا چاہتی تھی، وہ بیمار تھا، فوت ہو گیا. اب یعنی آرزو یہ تھی آپ اس کو دوبارہ پھر زندہ کریں. عرض کی آپ کی بارگاہ میں اس کو کسی طریقے سے آپ زندہ فرما دیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، معجزہ ہے آپ کا. آپ نے فرمایا یور برادر ول رائز اینڈ الائیو اگین، تمہارا بھائی دوبارہ پھر زندہ ہوگا، دوبارہ پھر اٹھے گا. اس عورت نے جواب دیا، اس نے عرض کی I know that he will arise and alive again on the resurrection on the last day. میں جانتی ہوں وہ قیامت کے دن اٹھے گا بھی، زندہ بھی ہوگا، لیکن وہ قیامت کا دن ہوگا. میں آج چاہتی ہوں، یعنی مطلب یہ تھا کہ آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے، زندہ بھی ہونا ہے، لیکن میں آج چاہتی ہوں کہ آپ میرے بھائی کو زندہ کریں. آپ نے اس کے بھائی کو پھر زندہ کیا، اس کی قبر پر تشریف لے گئے. تو اس وجہ سے کہ جتنے بھی آسمانی دین ہیں، جتنے بھی سماوی دین ہیں، یہودیت، تورات، انجیل، جتنی بھی کتابیں ہیں، قرآن پاک جیسے ہماری کتاب ہے مسلمانوں کی، تمام کے اندر قیامت کا تصور موجود ہے. جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے قیامت کو مانتے ہیں. اب اس کا طریقہ کار تھوڑا سا مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ تمام مخلوق کو اللہ دوبارہ پھر زندہ کرے گا. لیکن اب جب پرانے جو فلسفی تھے، یہ جو قیامت کے نہ ماننے کا تصور ہے، یہ رومیوں سے شروع ہوا، گریک سے، یونانیوں سے. وہ کہتے تھے، ان کا فلسفہ یہ تھا، وہ ان کی جو منطق کی علم تھا اس کے مطابق وہ کہتے تھے کہ یہ عالم قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتا رہے گا. یہ تصور کافی دیر تک چلتا رہا. یہ عقیدہ، یہ فلسفر کا جو فلسفوں کا، یونانی فلسفی کا جو عقیدہ تھا، بڑی دیر تک چلتا رہا. لوگ اس کو مانتے رہے، جو دینوں کو نہیں مانتے تھے، جو آسمانی دینوں کو ماننے والے تھے اس کا اقرار نہیں کرتے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی قیامت کا تصور دیا، پورا تصور دیا قیامت کیسے قائم ہوگی، اس کی نشانیاں کیا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام و امام مہدی آئیں گے، یاجوج ماجوج ہوگی، دعوت الارض، یہ سب کچھ ہوگا قیامت سے پہلے۔ قیامت کی تین طرح کی نشانیاں آپ نے بیان کی۔ ایک جو ابتدائیہ تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے ہی شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا اس وقت سے لے کر ایک صدی بعد کوئی بھی دنیا میں زندہ نہیں ہوگا جو اس وقت زندہ ہے۔ تو آپ نے پہلے بتا دیا تھا کہ میرا کوئی صحابی بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ نے بہت ساری جنگوں کے متعلق اشارہ کر دیا تھا۔ ایک ہے درمیانی نشانیاں، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے، متوسط ہیں، درمیانی ہیں، یعنی قیامت جب آئے گی اس سے کچھ دیر پہلے یہ علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر اس کے بعد بڑی بڑی علامتیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، دجال کا نکلنا، یہ نشانیاں پھر ظاہر ہوں گی۔ گویا اب جس ہم دور میں ہیں، آپ جن کی عمر 30 سال سے 35 سال سے زائد ہے وہ جانتے ہیں، یہ جتنی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں، یعنی کثرت زنا، کثرت شراب کا پینا، اسی طرح گانے کی کثرت، اسی طرح بدنگاہی کی کثرت، یہ ہمارے بچپن میں نہیں تھی، ایسا کوئی سورس نہیں تھا۔ ہم نے حدیث سنی ہے کہ گھر گھر کے اندر گانا ہوگا، ناچ ہوگا، لوگ گانے سنیں گے، شراب کو حلال کر لیں گے، اسی طرح مزامیر کو، یعنی جو گانے باجے کے آلات ہیں ان کو اپنے اوپر حلال کر لیں گے۔ اس کے طریقے کس طرح کے، یہاں تک کہ ہمیں نعت بھی گانے کے جو آلات ہیں ان کے ساتھ ہی سنائی جا رہی ہے، گویا کہ اس کو بھی ہمارے دلوں سے نکالا جا رہی ہے، برائی تو ہی نہیں۔ تو لہذا قیامت کی یہ متوسط نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، کافی حد تک ہو رہی ہیں، کچھ ہو کر رہیں گی، جو سرکار نے فرمایا ہو کر رہے گا۔ اب بڑی نشانیاں آگے آنے والی۔ جو پچھلے فلاسفر تھے، جو یونانی فلسفے کو ماننے والے تھے، وہ کہتے تھے قیامت کوئی نہیں آئے گی، یہ ہمیشہ سے کائنات ہے، ہمیشہ رہے گی۔ مسلمان فلاسفر آئے، انہوں نے منطق پڑھی، انہوں نے اس کا رد کیا، انہوں نے ایسا نہیں ہے، قدیم صرف ایک ذات ہے، وہ واجب الوجود صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کے علاوہ وقت باقی جو سب کچھ ہے وہ مخلوق ہے، وہ حادث ہے، ایک دن فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ انہوں نے تصور دیا۔ اب یہ جو گریک کا یا یونانی فلاسفر جو تھے ان کا تصور چلتا رہا اپنے طور پہ، یہاں تک کہ سائنٹسٹ لوگوں نے، جو جدید سائنس آئی، انہوں نے بھی اس بات کا انکار کر دیا کہ یہ کائنات ہمیشہ رہے گی۔ انہوں نے ایک تصور دیا بگ کرنچ کا، ایک بگ بینگ کا تصور تھا، یہ کائنات ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی۔ پھر انہوں نے ایک اور تصور دیا، ایک اور تھیری دی، وہ بگ کرنچ کی تھیری تھی کہ جس طرح یہ کائنات شروع ہوئی تھی اسی طرح پھر لپیٹ دی جائے گی۔ اب اتنا انسانی سمجھ میں موجود تھا، اتنا انسان سمجھ سکتا تھا، بس اس کے علاوہ انسان نہیں سمجھ پا سکتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ مبدا اور معاد، دین آتا ہے دو چیزوں کو سکھانے کے لیے۔ ہم کہاں سے آئے تھے، مبدا، ہمارے آغاز کہاں سے ہوا، ہم نے جانا کہاں ہے، معاد کیا ہے۔ اپنی عقل سے ہم قبر کو نہیں سمجھ سکتے، یہاں تک کہ موت کو بھی نہیں سمجھ سکتے، ہم اپنی عقل سے جنت کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اسی طرح اپنی عقل سے مرنے کے بعد والی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ جتنا مرضی سورس استعمال کر لیں، ان چیزوں کے متعلق ہم اپنی عقل سے نہیں جان سکتے، بلکہ عقل کیا ہوگا، آگے آنے والے دن میں کیا ہوگا، یقین کے ساتھ ہم نہیں بتا سکتے۔ یہ صرف دین بتاتا ہے، وہی کا علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، وہ نبی بتاتا ہے اس کے بعد یہ ہوگا، اس کے بعد یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا۔ وہ ساری چیزیں سرکار نے بتا دیا آپ کو، اللہ نے آپ کو علم غیب دیا، آپ نے سارا کچھ قیامت تک بتا دیا۔ یہاں تک کہ بخاری شریف کی حدیث سے بات ہے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دینا شروع کیا، کتاب بدء الخلق بخاری کی کتاب ہے، اس کا چیپٹر ہے، اس کے اندر آپ نے ایک حدیث سرکار نے ممبر پر جب فروض فجر کے پڑھنے کے بعد آپ نے ظہر کا خطبہ دیا، ظہر کے بعد عصر کا خطبہ دیا، پھر عصر کی نماز پڑھی اور مغرب کا خطبہ دیا، مغرب کے بعد پھر آپ نے عشاء تک آپ کا جو خطبہ تھا، صحابہ فرماتے ہیں آپ نے ابتدائے خلق سے، یعنی جب سے خلق مخلوق شروع ہوئی انتہائی خلق تک، جب تک یہ مخلوق رہے گی اس وقت تک سب کچھ بیان کر دیا، جہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں آخری جنتی جنت میں چلا گیا، آخری جہنمی جہنم میں چلا گیا۔ من حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ صحابہ فرماتے جب ہمیں کوئی واقعہ بھول جاتا، کوئی واقعہ ہمیں بھول جاتا، تو جب وہ واقع ہوتا ہمیں پتہ چل جاتا ہاں سرکار نے یہ بھی بیان کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یہ وہ خاص صحابی ہیں جن کو سرکار نے منافقوں کے نام بھی بتائے تھے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے راز بتائے تھے۔ یہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قائدین فتنے کے جو لیڈر ہوں گے، جو اس کو چیف ہوں گے، اس کے بڑے بڑے جو فتنوں کو پھیلانے والے لوگ ہوں گے، 300 نام سرکار نے مجھے بتائے، 300 ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام مجھے سرکار نے بتایا۔ آپ نے فرمایا یہ قیامت تک 300 لوگ ہوں گے جو فتنے کے قائد ہوں گے، فتنے کی قیادت کریں گے۔
تو یہ صرف نبی کا منصب ہوتا ہے کہ وہ آنے والی تمام چیزوں کا ایگزیکٹ علم، یعنی بالکل جیسے ہوگا وہ بتا دیتا ہے۔ تو لہذا آپ نے بتا دیا کہ مرنے کے بعد پھر یہ کچھ ہوگا، یہ مرنے کے بعد کیا ہوگا ہم اپنی عقل سے سمجھ سے اپنے کانشیس سے نہیں سمجھ سکتے، حضور نے ہمیں بتا دیا۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اگر یہ معلوم نہ ہوتا، یہ علم نہ ہوتا تو ہمیشہ لوگ پریشان رہتے کہ ہم نے مرنے کے بعد کیا ہوگا، کیا ملے گا۔ تو لہذا اگر جس کا ایمان پکا ہے، پختہ ہے، وہ ایک مطمئن، ایک اطمینان والی زندگی، اللہ پہ بھروسے والی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو لہذا جیسے میں نے پہلے آپ کی بات میں عرض کیا، یاد رکھیے گا دنیا میں ہم آئیں گے ایک دن، جانا جانا ہے، کوئی مانے نہ مانے۔ جس طرح ہمیں آنے کی کوئی سمجھ نہیں کہ کہاں سے آئے، کس طرح آ گئے۔ ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں قیامت کیسے آئے گی، ہماری عقل مانتی نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ دنیا سے ہم چلے جائیں گے، ہمارا بے جان جسم لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا، کوئی نہیں سمجھ سکتا اس کے ساتھ ہوا کیا، روح کہاں گئی۔ اسی طرح قیامت بھی ایک دن آئے گی۔ قبر کے اندر بھی ہم سے پوچھا جائیں گے، 3 سوال ہوں گے۔ قبر کے اندر بھی، قبر جنت کا گلزار ہوتا ہے، جہنم کا گڑھا ہوتا ہے۔ تو لہذا ان چیزوں کو مان کر، یقین کر کے، ان کا اثر اپنے دل میں لے کر جئیں، پھر دیکھیں زندگی کتنی بامقصد ہے، کتنی زندگی اچھی بسر ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔